اپنی بیویاں ہیں، اپنی بیویوں کو مہر دے دیا کرو دل کی خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دل کی خوشی سے تمہارے لیے راضی ہو جائیں. طِبْنَ اصل میں تھا طَيَّبْنَا، ضربنا کی طرح. ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. تو طیبہ طیبہ طیبو، طیبت طیبتا طیبنا. طیبنا کا معنی، طیبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ، خوش ہونا، راضی ہونا، کسی سے پسند کرنا. اور طیبنا اگر وہ عورتیں پسند کریں، اگر وہ طیبنا کو پڑھا جاتا ہے طبنا، کیونکہ یا ہے نا درمیان میں حروف علت، میں نے بتایا تھا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ. فَإِن طِبْنَا، اگر وہ عورتیں دل کی خوشی سے لکم تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن کسی بھی چیز پر، منہو اس مہر میں سے، نفسن، نفسن یہ نفس دل کو کہتے ہیں، یعنی یہ طبنا خوش ہو جائیں نفسن دل کے اعتبار سے. نفس انسانی جان کو بھی کہتے ہیں، انسانی روح کو بھی کہتے ہیں، دل کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں تمہارے لیے راضی ہو جائیں، عن شیئن منہو اس مہر میں سے کسی بھی چیز پر، نفسن دل کی خوشی سے. راضی ہونے کا کیا مطلب؟ اگر وہ مہر کا کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں بعد میں کہ بھئی چلو ہم نے معاف کیا، آدھا یا پورا یا جتنا بھی، تو دل کی خوشی سے اگر یہ کام کر لیں. فَكُلُوهُ، فا کا معنی تو، کلو کا معنی کھاؤ، ہو اس مہر کو، ہنیئن مریئا. ہنیئن مریئا ایک عرب میں نا یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رج کے خوشی سے کھاؤ. جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جنت میں ہنیئن مریئا کھائیں گے لوگ. ہنیئن مریئا کا مطلب رج کے کھائیں گے، خوش ہو کے کھائیں گے. ایک انسان خوراک کھاتا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر، اور ایک ہوتا ہے رغبت سے. تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ، اگر عورتیں تمہارے لیے دل کی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں تو اس مہر کو کھاؤ تم ہنیئن مریئا، رج کے کھاؤ، پھر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، آتا یوتی تان کا معنی دینا، اور مت دو سفہاء بے وقوفوں کو. سفیہ کہتے ہیں بے وقوف، ناسمجھ، اس کی جمع آتی ہے سفہاء. نہ دو بے وقوفوں کو اموالکم ان کے مال، بے وقوفوں کے سپرد ان کا مال مت کرو. التی وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما، قیام کہتے ہیں ویسے تو قائم کی جمع قیام آتی ہے کھڑے ہونے کو، لیکن قیام کا مطلب جس سے ہماری زندگی قائم ہے، یہاں یہ مراد ہے. جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کہ اللہ نے بنایا ہے، لکم اس مال کو تمہارے لیے، قیامن یعنی یوں سمجھیں کہ قائم ہونے کا ذریعہ. یعنی تم اگر دنیا میں قائم ہو، زندہ ہو، تمہاری زندگی صحیح گزر رہی ہے تو مال کی وجہ سے گزر رہی ہے. تو اتنی قیمتی چیز ہے مال، اس مال کو بے وقوفوں کے حوالے مت کیا کرو، چاہے وہ بے وقوفوں کا اپنا ہی مال کیوں نہ ہو. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، رزق یرزق، رزق دینا. ارزق نصر ینصرو کا امر آتا ہے انصر، تو ارزق رزق دو، اور ارزقو جمع کا صیغہ ہے، اور الف سائلنٹ ہو گیا ورزقو میں، اصل میں تھا وارزقو. ورزقو اور کھلاؤ، ہم ان بے وقوفوں کو، فیہا اس مال میں سے، یعنی مال ان کے ہینڈ اوور کرنے کے بجائے اس مال میں سے ان کو کھلا دیا کرو. وکسوہم، کسا یکسو اصل میں تھا کاساوا یکسوہو، اس کا معنی کپڑا پہنانا کسی کو. تو اکسو یہ امر کا صیغہ ہے انصر کی طرح. وکسوہم اور پہناؤ ان کو، یعنی اس مال میں سے ان کو کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی. وقولو اور کہا کرو ان سے، لہم ان سے، قولا معروفا، معروف اچھی بات، اچھی بات ان سے کہا کرو. وابتلوا الیتاما، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، اصل میں تھا ابتلیو، اکتسبو کی طرح پڑھا جاتا ہے ابتلو. اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب وہ، بلغ النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بلغہ کا معنی پہنچنا، بلغ النکاح نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ آنَسْتُمْ، بس اگر تم محسوس کرو، انسیت سے نکلا ہے. آنستم اصل میں اکرمتم کی طرح ہے، انستم تھا اصل میں. تو فَإِنْ آنَسْتُمْ اگر تم محسوس کرو، منہم ان سے، رشدن سمجھداری، یعنی یتیم کو آزماتے رہو. جب دیکھو یتیم نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر دیکھو کہ اگر تم میں ان میں سمجھداری محسوس ہو رہی ہے تو کیا کرو پھر؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
دفع یدفع کا معنی سپرد کر دینا، دفع کر دینا، تو دفع کرو یعنی سپرد کر دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال کو، ولا تأکلوها اور مت کھاؤ ان کا مال اسرافاً حد سے تجاوز کر کے، وبداراً اور جلدی جلدی کر کے۔ بادر یبادر مبادرتاً کا معنی جلدی کرنا، قاتل یقاتل مقاتلتاً اور قتالاً دونوں مصدر آتے ہیں، تو بادر یبادر مبادرتاً اور بداراً دونوں مصدر آتے ہیں، بدار جلدی جلدی کرنا۔ ان کا مال مت کھاؤ حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی، ان یکبروا اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں، ان یکبروا کا معنی، ان کا معنی اس یعنی یکبرو، کبورہ یکبرو کا معنی عمر میں بڑا ہونا، اس خوف سے ان کا مال حد سے تجاوز کر کے اور جلدی جلدی مت کھاؤ۔ یہاں ایک لفظ معذوف ہے، خوفا یا مخافتا ان یکبرو، ان یکبرو اس خوف سے کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں کہیں، تو یہ لفظ معذوف ہے۔ بعض چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں تو قرآن ان کو حذف کر دیتا ہے، ہم عام محاوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ جب واضح ہوتا ہے تو ہم ان شارٹ بات کرتے ہیں، تو قرآن بھی ان شارٹ بات کر رہا ہے کہ ان کے مال کو جلدی جلدی اور حد سے تجاوز کر کے مت کھاؤ، اس خوف سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر پیسے مانگیں گے پھر۔ ومن کان غنیا اور جو شخص مالدار ہو، فلیستعفف اصل میں تھا لیستعفف، لیستخرج کی طرح، عفت سے رہنا، پاک دامنی کے ساتھ رہنا، اپنے دامن کو بچانا۔ جو مالدار آدمی اسے چاہیے کہ اپنے دامن کو بچائے، کیا مطلب؟ اس یتیم کے مال میں سے بالکل بھی نہ کھائے۔ ومن کان فقیراً اور جو بندہ فقیر ہو، یعنی یتیم کو پالنے والا جو آدمی فقیر ہو، خود غریب ہے، فلیأکل بالمعروف تو اسے چاہیے کہ بھلے طریقے سے کھائے، عرف کے مطابق۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تفسیر میں بیان کروں گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ پس جب تم سپرد کرو ان یتیموں کے، سپرد کرو اموالہم ان کے مال کو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اشہد یشہد اشہادن کا معنی گواہ بنانا، شہید یشہد شہادتن کا معنی گواہی دینا، اور باب افعال میں جب یہ جائے گا تو گواہ بنانا۔ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا دیا کرو، گواہوں کو بتا دو بھئی ہم ان کو ان کا مال حوالے کرنے۔